باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ کن لوگوں کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ان لوگوں کا ولی اللہ ہے جو ایمان لے آئے، جو مان گئے، جن کا یقین کامل ٹھہر گیا، زبان نے بھی جن کا ساتھ دیا، دل نے بھی جن کا ساتھ دیا، قول بھی کیا، اقرار بھی کیا اور پھر عمل بھی کیا۔ صرف اقرار کرنے سے بات نہیں بنتی، اقرار کے ساتھ دل تصدیق بھی کرے۔ اقرار کے بعد اگلا عمل آتا ہے تصدیق کا۔ اقرار کے بعد جب دل نے تصدیق کر دی تو پھر تصدیق کو ثابت آپ کا عمل کرتا ہے کہ آیا آپ ایمان لے آئے یا نہیں۔ زبان سے بندہ کلمہ پڑھتا بھی رہے، دل سے بھی مانتا بھی رہے، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہ دے، اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دے، اس کا ظاہر اس کا ساتھ نہ دے، اس کا اخلاق اس کا ساتھ نہ دے، اس کی زبان کچھ کہے عمل کچھ کہے، زبان کہیں اور ہو عمل کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، تو پھر حالت ایمان میں بندہ ہوتا نہیں۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اور وہ ولی کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، تاریکی سے، اندھیرے سے، الی النور، ہدایت کی جانب۔ ولی کے بے شمار معنی ہیں، اور بھی بہت سے مطالب ہیں ولی کے، اور ولی کا ایک مطلب قریب ہونا بھی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے، جو قریب نہ ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی مددگار ہوتا بھی اس لیے ہے کہ وہ قریب ہوتا ہے، جو قریب ہی نہ ہو وہ مدد کیسے کرے، جو قریب ہی نہ ہو کارساز کیسے بنے، جو قریب ہی نہ ہو خلاصی کیسے دے، جو قریب ہی نہ ہو ہدایت کیسے دے۔ اگر اسے دور مان لیں کہ وہ دور ہے، لا مکان کا مکی ہے، ہم سے بہت دور ہے، تو جب اسے دور سمجھ بیٹھے تو پھر یقین متزلزل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں رب ہے یا نہیں، کہاں ہے کہاں نہیں۔ اور جب بندہ قریب مانتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، اب اللہ تو قریب ہے اپنی شان کے لائق، وہ ہر ایک کے قریب ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے قریب ہے، ہر ایک کہتا ہے اللہ ہمارے قریب ہے، لیکن یہ بات ہماری زبان کہتی ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ جب بندہ الہ کو اپنے قریب سمجھے نا کہ خدا میرے قریب ہے، پھر اس کے طور طریقے یہ نہیں رہتے، اس کا چال چلن یہ نہیں رہتا، اس کا اخلاق یہ نہیں رہتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کمانا ہر شے بدل جاتی ہے۔ اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ اللہ میرے قریب ہے۔ اور اگر اعمال یہ بتائیں کہ تو اللہ کو قریب نہیں سمجھتا، اللہ تو ولی ہے ہر بندے کا، کیونکہ اللہ قریب ہے، اللہ تو ہر بندے کے قریب ہے، وہ ولی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے، مگر ہم اللہ کے قریب نہ رہے، ہم اللہ کی قربت سے دور ہٹ گئے، ہم اللہ کی رحمت سے پرے چلے گئے، ہم اللہ کے فضل سے پیچھے ہٹ گئے، اس کی قربت کا دھیان نہ رہا، اس کے فضل کا
دھیان نہ رہا، اس کی رحمت کا دھیان نہ رہا، اس کی عطا کا دھیان نہ رہا، وہ تو قریب تھا، قریب ہے، قریب رہے گا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، جب خدا کو بندہ قریب نہ سمجھے، جب خدا کو بندہ قریب نہ سمجھے تو اس کا زندگی گزارنے کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا طرز تکلم کچھ اور ہوتا ہے، اس کی باتوں میں تکبر ہی تکبر ہوتا ہے، حسد ہی حسد ہوتا ہے، بخل ہی بخل ہوتا ہے، نفرت ہی نفرت ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، سر پہ امامہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بس نہیں ہوتا تو اللہ کو قریب نہیں مانتا۔ جب اللہ کو بندہ قریب مانتا ہے نا، چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، جب بچہ اپنے والدین کے پاس ہو، جتنا مرضی سرکش بچہ ہو، شرارتی بچہ ہو، اس کی والدہ پاس ہو، اس کا والد قریب ہو، ان کی موجودگی میں کچھ حیا آتی ہے، اسے اپنی حرکتوں سے باز رہتا ہے، رک جاتا ہے، کسی کے وجود کا ہونا حیا پیدا کرتا ہے، کسی کا وجود آپ کو روکتا ہے برائی سے، آپ کو فحش گفتگو سے روک دے، آپ کو شرارت سے روک دے، آپ کو ہر غلط شے سے روک دے، وہ زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، گھر میں موجود ہے باپ، گھر میں موجود ہے ماں، تو بچہ رک جاتا ہے، بے حیائی سے رک جاتا ہے، بد اخلاقی سے رک جاتا ہے، بدتمیزی سے رک جاتا ہے، اس کے اندر حیا کا عنصر آ جاتا ہے، حیا غالب آ جاتی ہے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ یہ تو احساس ہے کہ میری ماں قریب ہے، میرا باپ قریب ہے، تو بندہ برائی سے رک گیا، بندہ بد اخلاقی سے رک گیا، نقصان سے رک گیا۔ اور اگر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میرا الہ میرے قریب ہے، میرا مشاہدہ کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس کو جواب دے بھی ہوں، اور پھر ماں باپ کی پہنچ تو آپ کے ظاہری اعمال تک ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں، کلام کیسا کرتے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں، آرام کیسے کرتے ہیں، بیہیویئر کیسا ہے، یہ ظاہراً چیزیں ہیں نا۔ اس کے باوجود بندہ گھبرایا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کو بندہ قریب جانے تو اللہ تعالیٰ صرف ظاہر تک ہی تو محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی سوار دیتا ہے، اور باطن میں بھی جو شیطانی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان چیزوں کا بھی احساس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں بندہ اپنے آپ کو دور کیسے سمجھتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ باری تعالیٰ حیران کر دیتا ہے، اور ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، اور ہم جانتے ہیں اس کے نفس میں کون کون سی چیز وسوسے ڈالتی ہے، کون سی شے سے مجھ سے دور کرتی ہے۔ جب بھی دوری کا احساس ہو، جب بھی تنہائی کا احساس ہو، جب بھی محرومی کا احساس ہو، جب بھی ناشکری کا احساس ہو، جب بھی نعمت نہ ملنے کا احساس ہو، جب بیماری کا احساس ہو، جب رزق کی کمی کا احساس ہو، تو یہ احساس اس لیے دور کر لو کہ فقط نفس کو نہ دیکھو، فقط دل کی پکار کو نہ دیکھو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو میں تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں دور تو نہیں ہوں۔ ہوتا
کیسے ہے، وے آف آپریشن کیا ہوتا ہے؟ شیطان نفس کے اندر الہام کرتا ہے، وسوسے آتے ہیں، وسوسے آہستہ آہستہ اتنے گہرے، اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ قریب ہے، اللہ ولی بھی ہے، اللہ کارساز بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے۔ اللہ قریب ہونے کے باوجود چونکہ دل میں وسوسے ایسے آتے ہیں، شیطان کا تو کام ہے نا رحمان سے دور کرنا، اللہ سے دور کرنا، ہدایت سے دور کرنا، نیکی سے دور کرنا۔ تو بعض اوقات یہ احساس آتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، فلاں بندے کو اللہ نے بڑے رزق سے نوازا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ شکوہ، فلاں بندے کو اللہ نے بڑی اچھی صحت دی، میں کمزور بھی ہوں، میں بیمار بھی ہوں۔ فلاں بندے کی کوٹھی بہت عالی شان ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، میرے گھر میں پنکھا بھی نہیں چلتا۔ فلاں بندے کا کاروبار بہت زبردست ہے، میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، میرے کاروبار بھی نہیں چل رہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ فلاں بندے کی اولاد اتنی ہے، میرا ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ فلاں بندے کے پاس یہ ہے، میرا یہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوال، یہ احساس جب اندر آتا ہے تو پھر یقین متزلزل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہتا۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ یقین نہ رہے، دھیان نہ رہے، التفات نہ رہے، محبت نہ رہے، رخ بندہ ادھر کو نہ کرے۔ رخ ادھر کو کرے گا تو ہدایت پالے گا، رخ ادھر کو کرے گا تو نعمتیں بھی مل جائیں گی، رخ ادھر کو کرے گا بیماری بھی جائے گی، رخ ادھر کو کرے گا رزق میں ملے گا، رخ ادھر کو کرے گا اور نعمت سے سرفراز ہو جائے گا۔ اب شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے، نفس نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کے قریب ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمتوں سے، تاریکی سے نکال کر انہیں ہدایت کی جانب، نور کی جانب لے کر آتا ہے۔ اللہ تو قریب ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم اس کے قریب نہ رہے۔ نماز بھی پڑھی، دوری میں پڑھی، روزے بھی رکھے، دوری میں رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کی، دوری میں کی، یاد بھی کیا، دوری میں کیا، تفسیر پڑھی، دوری میں پڑھی، حدیث پڑھی، دوری میں پڑھی، سب کچھ کیا، دوری میں کیا۔ اب جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے ہی ہے۔ جو بندہ خود کو الہ کے قریب کر لے، خود کو خدا کے قریب کر لے، پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ گناہ کی جانب اٹھتی نہیں، اس کے کان برائی کو سنتے نہیں، اس کے ہاتھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس کے دل میں باطل خیال نہیں آتا، اس کے قدم گناہ کی طرف اٹھتے نہیں، اس کے ہاتھوں میں غلط چیز آتی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے الہ قریب ہے، خدا قریب ہے۔ اور ایک قربت ہوتی ہے ڈر والی، کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کے مشاہدے میں ہوں، آبزرویشن میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ سزا ملے۔ لیکن یہ قربت وہی والی قربت ہے جو ماں کی قربت ہوتی ہے نا بچے کے ساتھ، کہ بچے کو پتا ہے ماں اگر ڈانٹے بھی تو میری ہی ماں ہے، اس کی شفقتیں بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس کی محبتیں بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس کے لطف کرم، اس کی قربانیاں، ہر شے بچے کے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ ماں کی موجودگی میں بہت سے خرافات سے باز بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ماں ڈانٹتی بھی ہے بچے کو، کس چیز سے رک جاؤ، برا بھی لگتا ہے بچے کو، کیوں روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود برداشت،
اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے میرے لیے بہتر ہے. میری ماں اگر روک رہی ہے تو بہتر ہی ہوگا، اس لیے وہ ماں کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا. تو یہی کچھ سلسلہ کاملین کا ہوتا ہے. اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے جب بندہ اپنے آپ کو الہ کے قریب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا میرے قریب ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا قریب ہے، اسے میرے ہر دکھ کا پتہ ہے، ہر تکلیف کا پتہ ہے، ہر الجھن کا پتہ ہے، ہر پریشانی کا پتہ ہے، ہر گھٹن کا پتہ ہے، ہر آفت کا پتہ ہے، ہر مصیبت کا پتہ ہے. وہ جاننے والا ہے اور وہی نجات دینے والا ہے، وہی کارساز ہے، وہی نوازنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے. جب اندر یہ احساس آ جاتا ہے بھی قریب، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، نوازتا بھی ہے، تو پھر دل میں شکوہ نہیں رہتا. تو جب بندہ الہ کے قریب ہو جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میرے قریب ہے نا، تو یہاں سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. اور ولایت کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت ہر غلط چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر یہ چیز دیکھیں، انسان ہے نا، خواہشات کے اوپر کنٹرول تو نہیں. باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کر دی گئی، ڈیکوریٹڈ، ornamented، embellished. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی، حب محبت، شہوات شہوات کی. اب شہوت کی خواہش کو کہتے ہیں، شہوت خواہش کو کہتے ہیں. اگر کوئی خواہش دل سے چمٹ جائے، لپٹ جائے کہ بندہ اس کے بغیر رہ نہ سکے، اس کو شہوت کہتے ہیں. ٹھنڈے پانی کی خواہش ہے، سافٹ ڈرنک کی خواہش ہے، اب یہ بھی خواہش ہے. اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں. اور ہوا جب دل میں قرار پکڑ جائے، جب دل میں ایسا ہی جم جائے، بس جائے کہ وہ جان نہ چھوڑے، وہ جان نہ چھوڑے. کسی کی عالیشان کوٹھی کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش آ جائے جیسے بھی ہے اس طرح کی تیری ہو. کسی کو قتل کرے، مارے، لوٹے، جو مرضی کر، بس اس سے بہتر تیرا مکان ہو. کسی کی عالیشان گاڑی کو دیکھا، اس سے بہتر تیرے پاس ہو. کسی کے پاس اقتدار کا نشہ دیکھا، آگے پیچھے گاڑیوں کا پروٹوکول دیکھا، دل میں خواہش ہوئی یہ میرے پاس بھی ہو. خواہش تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ خواہش جب چمٹ جائے نا دل کے ساتھ کہ یہ ہر صورت ہو، یہ نہ ہو تو میں مر جاؤں گا، میں لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، یہ چیز، اس کو شہوت کہتے ہیں، اس کو شہوت کہتے ہیں. اور شہوت تک بھی بات چل جاتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور شہوت کے اوپر جب محبت کا رنگ چڑھتا ہے نا، شہوت کے اوپر جب محبت کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر بندے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. پھر نہ حلال نظر آتا ہے نہ حرام نظر آتا ہے. رزق کمانا ناجائز بات نہیں، کوٹھیاں بنانا بھی ناجائز نہیں، گاڑیاں لینا بھی ناجائز نہیں، لیکن اس کے لیے خواہش ہے جب ایسی جم جائے کہ نہ بندہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ جائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے، بس زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنا ہے، کسی نہ کسی طرح آگے نکلنا ہے. یہ احساس جب اندر آتا ہے نا تو دل کے اوپر پھر طے بنتی ہیں، پردے آتے ہیں. اللہ تو ہمارے قریب ہے ہی ہے، اور اللہ کی قربت کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل کے اوپر پردے اس قدر پڑ گئے.
زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت کی طے. زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پھر بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ڈیروں کے ڈیر. مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کی ڈیروں کی محبت. ایک طے یہ آ گئی، عورتوں کی محبت کی طے آ گئی، اولاد کی محبت کی طے آ گئی. والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے. پروٹوکولز، اقتدار، نشہ، بڑی سے بڑی گاڑی، مہنگی سے مہنگی لگژری گاڑی. والخیل المسومہ، اس دور میں گھوڑے ہوتے تھے، اس دور میں V8 آ گئی، لینڈ کروزر، لیکسس، ایوری تھنگ. اس کی خواہش، اس کی بھی طے آ گئی. والانعام والحرث، مویشیوں کی محبت، کھیتی کی محبت، معیشت کو بہتر کرنے کی محبت، رزق کو بڑھانے کی محبت. یہ سارے پردے جب آتے ہیں نا تو پھر اس کی قربت کا دھیان نہیں رہتا، پھر اسے بندہ قریب نہیں سمجھتا. قریب یہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جنہیں بندہ چھو سکے، جنہیں بندہ پکڑ سکے. جو اللہ کا کنسپٹ ہمارے ہاں نا، دیٹ از سم تھنگ ایبسٹریکٹ. اسے چھو نہیں سکتے، اسے پرسیو نہیں کر سکتے، اسے پکڑ نہیں سکتے. ہے وہ قریب، اور اتنا قریب ہے کہ آپ کی شارک دور ہے لیکن وہ قریب ہے. کاملین اور ولی اللہ میں اور عام بندے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تہوں کو، ان پردوں کو ہٹا کر اپنے آپ کو مولا کے قریب کر لیتے ہیں. جب بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، وہ تو پہلے سے قریب ہے. بندہ ان پردوں کو ہٹا کر جب اس کے قریب ہوتا ہے تو پھر انوار اور تجلیات کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ پھر بے قراری چلی جاتی ہے، پھر شکوہ چلا جاتا ہے، پھر نفرت مٹ جاتی ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر نہیں رہتا. اگر نہیں رہتی پھر عاجزی ہی عاجزی رہتی ہے، پھر انکساری ہی انکساری رہتی ہے، پھر سجدے ہی سجدے، پھر قیام ہی قیام، پھر رونا دھونا، پھر اس کو منانا رہتا ہے. جب حقیقت کی سمجھ آتی ہے تو یہ ساری چیزیں مٹتے ہوئی محسوس ہو چلی جاتی ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی بھی نظارہ، ہل سٹیشن پہ جائیں، کسی آبشار کو دیکھیں، واٹر فال کو دیکھیں، انجوائے کرتا ہے، ہمارے ذہن کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے ان چیزوں سے. کسی بھی اس طرح کی جگہ پہ جائیں، سکون ملتا ہے. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ دیکھ کے سکون حاصل کر رہے ہیں، اور باطن میں جس سے رب اپنا احساس کرا دے. باطن میں جب اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے نا بندہ، پھر اس کے اوپر، کیونکہ انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو جب یہ احساس آتا ہے نا، وہ سن رہا ہے، تو جب وہ سن رہا ہے تو پھر زبان سے گالی نہیں نکلتی. وہ سن رہا ہے تو آپ کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلتی جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. وہ سن رہا ہے تو دلوں کو جوڑا جاتا ہے. وہ سن رہا ہے رواداری ہوتی ہے. وہ سن رہا ہے محبتیں بانٹی جاتی ہیں. وہ سن رہا ہے شفقتیں بانٹی جاتی ہیں. وہ سن رہا ہے تو پھر بد اخلاقی نہیں ہوتی. وہ سن رہا ہے تو پھر تکبر نہیں ہوتا. کبریائی اسی کی شان ہے. جب کبریا کو بندہ اپنے قریب سمجھتا ہے نا تو پھر اپنی اکڑ نہیں رہتی, اپنی بڑائی نہیں رہتی. پھر گھمنڈ نہ علم پہ رہتا ہے, گھمنڈ نہ دولت پہ رہتا ہے, گھمنڈ نہ اقتدار پہ رہتا ہے, گھمنڈ کسی چیز کے اوپر بھی نہیں رہتا, کیونکہ کبریا وہ ہے, بڑائی اس کی شان ہے. اس کے سامنے جتنا جھکتے چلے جاؤ گے, جتنا عاجزی میں چلتے جاؤ گے, اتنا ہی وہ رفت سے نوازے گا, اتنا ہی سرفراز کرے گا, اتنا ہی مراتب سے رب نوازے گا.
تو عرض کرنے کا مقصد وقت اتنا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ مومنوں کے قریب ہے۔ تو جو اسے قریب مانتے ہیں ان کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے، ان کا باطن بھی سنور جاتا ہے، اور جو سنورے ہوتے ہیں ان کی گردنوں میں اکڑ نہیں ہوتی، ان کی زبان پر بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں ہوتی، نہ گھمنڈ سجدوں پہ ہوتا ہے، نہ گھمنڈ روزوں پہ، نہ حج پہ، نہ عمرے پہ، کسی شے پر گھمنڈ نہیں رہتا۔ اپنا ہر عمل انہیں چھوٹا نظر آتا ہے، اپنی ہر نیکی انہیں چھوٹی نظر آتی ہے، ہر سجدہ چھوٹا نظر آتا ہے، ہر تلاوت چھوٹی نظر آتی ہے، ہر چیز، ہر نیکی، ہر انفاق فی سبیل اللہ، ہر شے انہیں ہیچ لگتی ہے، چھوٹی لگتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔